السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں رائٹ وے یوٹیوب چینل۔ دوستو، کیا امام مہدی کا ظہور احادیث صحیحہ سے ثابت نہیں ہے؟ کیا امام مہدی کا ظہور نہیں ہوگا؟ آج ہم اس پر بحث کریں گے اور اسے احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں جانچیں گے۔ بعض لوگوں کو کہنا ہے کہ محدثین اور فقہاء نے امام مہدی کے ظہور کو غیر ثابت قرار دیا ہے، لیکن ان کا یہ اعتراض غلط ہے۔ امام مہدی کے ظہور کے بارے میں کثیر احادیث صحیح ثابت ہیں، جس کا انکار یا کوئی تعویل دینا درست نہیں۔ صحاح ستہ یعنی صحیح بخاری، صحیح مسلم، ابو داؤد، ابن ماجہ، ترمذی اور نسائی کے علاوہ دیگر احادیث کی کتابوں میں مختلف اسناد سے امام مہدی کا ظہور ثابت ہے۔ احادیث آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اور کوشش کروں گا کہ ان کا حوالہ بھی آپ کو مہیا کروں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میری امت کے آخر میں ایک خلیفہ ہوگا جو لوگوں میں گنے بغیر مال اڑا دے گا، یعنی تقسیم کر دے گا۔ صحیح مسلم 2913 نمبر حدیث۔ سیدنا ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے آخر میں مہدی آئے گا جس کے لیے اللہ تعالیٰ بارشیں نازل فرمائے گا اور زمین اپنے نباتات اگلے گی، عدل و انصاف سے مال تقسیم کرے گا، مویشی زیادہ ہو جائیں گے اور امت کا غلبہ ہوگا، اور اپنے ظہور کے بعد 7 یا 8 سال زندہ رہے گا۔ المستدرک للحاکم جلد نمبر 4 حدیث نمبر 558۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مہدی ہمارے اہل بیت میں سے، اللہ اسے ایک ہی رات میں درست کر دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا اس وقت تک ختم نہ ہوگی جب تک عربوں کا بادشاہ حاکم میرے اہل بیت سے ایک آدمی نہ بن جائے جس کا نام میرے نام جیسا یعنی محمد ہوگا۔ سنن ابی داؤد میں یہ حدیث 4682 نمبر، سنن ترمذی میں 6630 نمبر اور مسند احمد بن حنبل میں 645 نمبر ہے۔ یہ احادیث ظہور امام مہدی پر دلالت کرتی ہیں، ان کا انکار کسی صاحب ایمان کو زیب نہیں دیتا۔ اب میں ظہور امام مہدی پر اہل علم کے اقوال پیش کرتا ہوں۔ امام بہقی فرماتے ہیں کہ ظہور مہدی پر جو احادیث ہیں وہ صحیح ترین اسناد کے ساتھ ہیں۔ دوستو، یاد رہے کہ صحیح اسناد یا پختہ اسناد سے مراد یہ ہے کہ حدیث گولڈن چین کے ساتھ صحیح ہے، یعنی ان احادیث پر کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہے۔ امام ابن القیم جوزی فرماتے ہیں کہ امت منتظر ہے امام مہدی کے خروج کی۔ جو اہل بیت سے ہوں گے وہ آئیں گے تو زمین کو انصاف سے بھر دیں گے جس طرح وہ ظلم و جور سے بھری ہوئی تھی۔ امام ابن کثیر اپنی کتاب الکتاب الفتن والملاحم میں باب قائم کرتے ہیں، یہ فضل ہے امام مہدی کے ذکر کے بارے میں جو آخری زمانے میں ہوں گے، وہ خلفاء الراشدین اور ائمہ محدثین میں سے ہوں گے۔ امام مہدی کی احادیث کو جن ائمہ نے نکالا ہے، ان میں امام ابو داؤد، امام ترمذی، ابن ماجہ، بزار، حاکم، طبرانی اور ابو یعلا شامل ہیں۔ امام مہدی والی احادیث بیان کرنے والے صحابہ میں ابن عباس، ابن عمر، حضرت طلحہ، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت ابو ہریرہ، حضرت انس، ابو سعید الخدری، ام حبیبہ، ام سلمہ، حضرت ثوبان، عبداللہ بن حارث رضوان اللہ علیہم اجمعین شامل ہیں۔ لہٰذا ان احادیث اور اقوال سے ثابت ہوتا ہے کہ امام مہدی کے ظہور اور خروج یعنی ان کا ظاہر ہونا اور نکلنا دونوں ثابت ہیں۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بیان کیا حق بیان کیا۔ خروج دجال، نزول سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور ظہور امام مہدی سے متعلق احادیث ہیں۔ دوستو، آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی۔ آئندہ ویڈیو میں ہم امام مہدی کے ظہور سے پہلے کی نشانیوں کا تذکرہ کریں گے۔ ملیں گے اگلی ویڈیو میں۔ اپنا اور اپنے گرد و نواح کا خیال رکھیں۔ دوستو، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں تک اسے شیئر کریں۔ شکریہ۔ اللہ نگہبان۔